لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے، اللہ اپنے چراغ کی روشنی مکمل کر کے رہے گا۔ اگرچہ اسلام کے دشمن اسلام کا برا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ اقتدار پر ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ملک کی آزادی میں قربانی کنہوں نے دی ہے، ملک کا دستور کیا کہہ رہا ہے، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی جس دن پٹنے میں ہمارا جلسہ تھا، مجھے لوگوں نے پرائم منسٹر کا ویڈیو سنایا جس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے دستور کے اندر کہیں وقف کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے اپنے سر کو پیٹا۔ ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا کل کو تم کہنے لگو گے کہ ملک کے دستور کے اندر حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، پرسوں کو کہو گے کہ ملک کے دستور میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگلے دن کہو گے کہ ملک کے دستور میں روزے کا کوئی ذکر نہیں، مسجد کا کوئی ذکر نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام اور مذہب کی ضمانت ملک کے دستور میں دی گئی ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ مگر میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں مذہب ہی کا نام نہیں آتا، نہ وہ کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مذہب کی ضمانت دی گئی ہے، ہم اس ملک میں زندہ ہیں، یہیں مریں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اور مولانا ارشد مدنی، ہندوستان، نعرہ تکبیر، آئین ہند، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب مرنے والا مذہب نہیں ہے۔ جنہوں نے ہمارے مذہب کو مارنے کے لیے اپنے تیر و تفنگ چلائے ہیں وہ خود مٹ گئے، مذہب اسلام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، قومیت جہتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ لے کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں
کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے. ملک آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا. ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا. جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی. ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا. ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا، ملک کی تقسیم کی مخالفت کی. ہم پاکستان نہیں گئے. اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے. اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے. جمعیت علماء کی اس تحریک کے بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئی، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی کھٹکے کے جائز ہے. یہ وہ ہے دستور جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے. اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے. آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکی ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہی ہیں. کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے. ہم لوگ نے 25 لاکھ اس میں جمع کیے، 25 لاکھ یا 20 لاکھ. باقی اور کے بارے میں اختلاف ہو گیا. وہ کہتے تھے 60 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی تو وہ گر کر کے 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر آ گیا. دارالعلوم نے 25 لاکھ دے دیا. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے ملک کے اندر رہ کر کے جن چیزوں کے اندر آزادی دی، اگرچہ وہ قانون کے خلاف دی. نہیں پوچھا کہ مسجد کس زمین پر بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے آج کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور مسجد کی زمین نہیں ہے، انہیں توڑنے کا حق ہے. اگرچہ آپ کو دستوری اعتبار سے یہ حق ہے کہ آپ مسجد بنائیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنا لیں، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیں. اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں. آپ مدرسہ بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مدرسے کی زمین پر بنائیں. مسجد بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مسجد کی زمین پر بنائیں. وقف کریں اس کو. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے. آج اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت مل جائے گورنمنٹ سے، آپ تمام شرائط کو پورا کر دیں. شرائط کو پورا کرنے کے بعد گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت دے دے.
آج کی صورتحال یہ کہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی، پھر کیا کریں گے آپ مشترکہ مکان، پنچایت گھر، اس طریقے کا مکان بنانے کی اجازت ہے، اپنے پنچایت بھی کریں اور آپ اس کو مسجد کے طریقے پر بھی استعمال کریں، لیکن یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ نقشے کی منظور کرائے بغیر یا اپنی زمین کے علاوہ گورنمنٹ کی کسی زمین کے اوپر آپ کر لیں، تو جس طرح آپ کی بنائی ہوئی ان کالونیوں کو بلڈوزر سے سینکڑوں مکانات کو تباہ کیا جائے گا، اسی طرح آپ کی مسجدوں اور مدرسوں کو بھی تباہ کیا جائے گا۔ آپ اسے یقین سمجھیے اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، وقف کے مسئلے کے اندر بھی ہم اسی طرح گئے ہیں۔ اوقاف کا مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری لاکھوں ایکڑ زمین ہے ملک کے اندر، جو اوقاف کی زمینیں ہیں، یہ وقف یوزر استعمال کی ہوئی زمین کو اگر اس کے پاس کاغذات وقف کے نہیں ہیں، علامتیں وقف کی ہیں، آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ جمعیت علماء کے اکابر کا معاملہ تھا۔ ملک کی تقسیم کے بعد بے پناہ ایکڑ زمین اوقاف کی تھی، ان لوگوں نے بیٹھ کر جو وقف سن 54 کے اندر قانون بنا، جواہر لال زندہ تھے، استعمال دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وقف ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہے۔ آپ کے یہاں جونپور کے اندر کیسی بڑی بڑی مسجدیں، معلوم ہوتا ہے قلعے ہیں، 400 سال 500 سال پرانی مسجدیں ہیں، کسی کاغذ